فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. ہمارے معاشرتی، سماجی، دینی اور مذہبی معاملات میں امپریشن یعنی شخصی تاثر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جس کا امپریشن جتنا پازیٹیو ہوگا، مثبت اور بہتر ہوگا، وہ اپنی فیلڈ میں کام اتنا ہی بہتر انداز سے کر سکے گا. اس کی اپنی عزت نفس کا بھی تحفظ ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے راحت ملے گی. جس کا امپریشن منفی ہوگا، لوگ اس کے قریب آنے سے کترائیں گے، اس کی عزت نفس مجروح ہوگی اور وہ اپنے معاملات زندگی بھی ٹھیک سے نہیں چلا سکے گا. انسان پہاڑ پر چڑھتے وقت عموماً بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ سنگریزوں سے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے پھسلتا ہے. اس لیے اپنا امپریشن بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنی بھی بہت ضروری ہے. چند ایک باتیں میں انشاءاللہ عرض کروں گا جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گے. ہو سکے تو اپنے پاس ان کو لکھ لیجئے. پہلی بات ہے کہ ملنے والوں کی پہلی نظر ہمارے وجود پر پڑتی ہے. چنانچہ ہمارا حلیہ، ہمارا پہلا تعارف ہوتا ہے کہ ہم کس سوچ کے ہیں، کس رویے کے ہیں، کس مزاج کے حامل ہیں. اگر ہمارے کپڑے، جوتے، بال، ٹوپی، امامہ وغیرہ صاف ستھرے، نفیس، خوشبودار ہوں گے تو دوسروں پر اچھا تاثر چھوڑیں گے. بصورت دیگر ہماری عزت نفس پر زد پڑ سکتی ہے. ہماری گفتگو ہماری سوچ کی ترجمان ہوتی ہے. اس کی مدد سے دوسرا ہمارے اندر تک جھانک سکتا ہے کہ ہم کس قسم کا ذہن رکھتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بولو تاکہ تم پہچانے جاؤ. ہمارا انداز گفتگو جتنا مہذب ہوگا، شائستہ ہوگا، نرم ہوگا، اتنا ہی سامنے والے پر اچھا امپریشن قائم ہوگا. جس طرح ہماری زبان بولتی ہے، اسی طرح جسم کے دیگر حصے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، سر وغیرہ بھی بولتے ہیں، جس کو باڈی لینگویج کہا جاتا ہے. ہمارے بیٹھنے، سننے، چلنے، پھرنے، دیکھنے کا انداز، ہاتھ پاؤں کی حرکات، چہرے کے ایکسپریشنز، تاثرات وغیرہ بھی دوسروں کو بہت کچھ سمجھا دیتے ہیں کہ ہم انہیں اہم سمجھتے ہیں یا غیر اہم، ہم ان سے مل کر خوش ہیں یا ناخوش ہیں، ہم ان سے فرحت محسوس کر رہے ہیں یا بے چینی. اس لیے باڈی لینگویج کے حوالے سے بھی محتاط رہنا چاہیے. اسی طرح مسکراہٹ کسی بھی شخصیت کا عمدہ پہلو ہوتی ہے جو دوسروں پر خوشگوار تاثر چھوڑتی ہے. یہی مسکراہٹ نئے تعلقات کی بنیاد بھی بن سکتی ہے. رونی یا غسیلی صورت والے کو عموماً لوگ منہ نہیں لگاتے. نئے تعلقات کی بنیاد مال، دولت، عہدہ، منصب کی بجائے عمدہ کردار، خلوص پر رکھیں، ورنہ مال، منصب جاتے رہنے پر آنکھیں پھیر لینے والے معاشرے میں مطلبی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. حوصلہ افزائی کی ضرورت دودھ پیتے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے تک ہوتی ہے. آپ کے آس پاس اگر کوئی اچھا کام کرے تو اپریشیٹ کریں، حوصلہ افزائی کرنے میں بخل نہ کیجیے. بولنا سب کو آتا ہے لیکن سننا کسی کو آتا ہے. بات کاٹنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. اس لیے پہلے دوسروں کی بات مکمل سن لیجیے، پھر اپنی بات کہیے. کسی سے ناراضی ہو جائے تو اپنا قصور ہونے کی صورت میں جلدی معافی تلافی کی کوشش کیجیے، کیونکہ صلح میں تاخیر بھی ناراضی میں اضافے کی وجہ بن جاتی ہے. آپ کے کردار کی بڑی اہمیت ہے. آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کی توجہ چاہتے ہیں. ان کو نظر انداز کر کے اپنا امپریشن کمزور نہ کیجیے. مصیبت اور مشکل میں کسی کی ہمدردی اور دلجوئی کی جائے تو اسے ہمیشہ یاد رہتی ہے. سستی کی وجہ سے اس اہم موقع کو ضائع نہ کیجیے. ہر ناگوار بات پر مشتعل ہونے کی عادت سے لوگ آپ سے بیزار ہو سکتے ہیں. خود کو کول رکھیے، ٹھنڈا رکھنے کی عادت بنائیے. کسی کے دل میں عزت کم کرنی ہو تو اس پر احسان جتا دیا جائے، لیکن آپ ایسا نہ کیجیے. بعض اوقات ایسے انداز میں احسان جتا دیا جاتا ہے کہ جتانے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا. مثلا ایک شاگرد اپنی نئی گاڑی میں استاد صاحب کو ان کے شہر چھوڑنے کے لیے نکلا تو ایسے میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ میں نے سوچا کہ آپ کہاں بسوں میں خوار ہوں گے، میں گاڑی پر ہی چھوڑاتا ہوں. استاد کو یہ بات بری لگی. جواب دیا، بیٹا میں پہلے بھی بسوں میں خوار ہو چکا ہوں، آج بھی ہو جاتا تو کون سی نئی بات تھی. یہ سن کر شاگرد کتنا شرمندہ ہوا، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. تحفے کے لین دین سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، لیکن تحفے کی قیمت پوچھنے سے کم بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ کہہ کر تحفے کی اہمیت کم نہ کیجیے کہ میں تو اپنے لیے لایا تھا، مجھے فٹ نہیں آیا، مجھے پسند نہیں آیا تو میں نے سوچا آپ کو دے دوں. ایسا نہ کیجیے. ہمارے یہاں وقت کی پابندی کرنے والے کم پائے جاتے ہیں اور پھر لیٹ ہونے پر معذرت کی زحمت گوارا کرنے والے بہت ہی کم ہیں، لیکن وقت کی پابندی کرنے والا بہرحال لوگوں کو اچھا لگتا ہے. آپ بھی اس خوبی کو اپنا لیجیے. نمبر 15، وعدہ پورا کرنا
ہمارے کردار کو اچھا بناتا ہے، لیکن مشہور ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ وعدہ چھوٹی سی بات کا بھی ہو تو اس کو بھی پورا کیجیے۔ کسی کو فون پر یہ کہہ کر کال کاٹ دی کہ میں ابھی آپ کو بیک کال کرتا ہوں، اور بیچارہ انتظار کرتا رہے گا، لیکن آپ وعدہ پورا نہ کرنے پر معذرت بھی نہ کریں تو اس پر آپ کا امپریشن کیسا پڑے گا، غور کیجیے۔ فون ہوتا سب کے پاس ہے، لیکن کرنا کسی کسی کو آتا ہے۔ وہ یوں کہ جسے آپ نے فون کیا، اب وہ ٹرین یا بس میں سوار ہونے جا رہا ہے، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، کسی اہم میٹنگ میں ہے، کسٹمر کے ساتھ بزی ہے، الغرض ہم اس کی مصروفیت کا اندازہ لگانے کی زحمت نہیں کرتے، بلکہ نان سٹاپ شروع ہو جاتے ہیں، جیسے وہ ہمارے فون کے لیے بیٹھا ہے، ہمارے لیے فون ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے۔ اگر شروع میں اس سے نام پوچھ لیا جائے کہ اس سے شروع میں یہ پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ ابھی اتنے منٹ دے سکتے ہیں مجھے، پھر اس کی رضامندی کی صورت میں آپ بات آگے بڑھائیں، اور اس سے آپ کی شخصیت کا اچھا امیج قائم ہوگا۔ ایک ساتھ رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ توقعات قائم کر لیتے ہیں۔ اس کا لیول اگر مثبت رکھا جائے تو ہر ایک کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ بالکل توقعات نہ ہونا یا بہت زیادہ ہونا دوسروں کو پریشان کر دیتا ہے۔ مثلا اگر آپ اپنے بیٹے سے کہیں کہ مجھے تم سے توقع ہی نہیں ہے کہ تم زندگی میں کوئی کامیابی حاصل کر سکو گے، یا یہ کہیں کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے یونیورسٹی میں کالج میں ٹاپ کرنا ہے، اور اب وہ پریشر میں آ جائے گا، جو اچھی بات نہیں ہے۔ دوسروں کی دلچسپی کا خیال رکھ کر گفتگو کی جائے، کیونکہ جو اپنے کسی ذاتی مسئلے، بیماری یا بے روزگاری یا مالی تنگ دستی میں پھنسا ہوا ہے، اسے کیا پرواہ کہ دنیا کے فلاں علاقے میں گلیشیئر پگھل رہے ہیں یا نہیں پگھل رہے، یا فلاں حکومت کب تک چلے گی۔ اسی طرح نمبر 19، مانگ تانگ سے بچیے، کیونکہ دینے والا جب بھی دیتا ہے واہ کر کے نہیں، آہ کر کے دیتا ہے۔ انسان عموماً سواری، موبائل وغیرہ مانگ کر استعمال کرنے والوں سے خوش نہیں ہوتا۔ مہمان 1 گھنٹے کا ہو یا 1 ہفتے کا ہو، زیادہ دیر رکنے کا زیادہ اصرار کر کے اسے پریشان نہ کیجیے۔ بعض لوگ تو نہ رکنے پر ناراض ہو کر مہمان کو پریشان بھی کرتے ہیں اور اپنا امپریشن بھی خراب کرتے ہیں۔ مشہور ہے کہ قدر گھٹا دیتا ہے روز روز کا آنا جانا۔ اگر ضرورت نہ ہو تو کچھ وقفہ دے کر ملاقات کرنا تعلقات کو دیر پا اور باقدر بناتا ہے۔ بے جا تنقید اور طنز و مزاح تمسخر سے بچیے، یہ محبتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ یہ نہ کرو، ایسے نہ کرو، بار بار سننا کسی کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے کسی کو بار بار ٹوکنے سے بچیے۔ ضرورتاً ایک مرتبہ بٹھا کر نرمی سے سمجھانے میں حرج نہیں ہے۔ کئی دکانوں پر لکھا ہوتا ہے ادار محبت کی کینچی ہے، جس سے تعلقات نبھانے ہو اس سے قرض لینے سے پرہیز کیجیے، اور اگر چاروں ناچار لینا ہی پڑے تو وقت پر واپس کر دیجیے۔ نمبر 25، انسان کا بچپن بعض ایسی باتوں پر مشتمل ہوتا ہے جسے بڑے ہونے کے بعد دہرانا پسند نہیں کرتا کوئی بھی، جیسے ناک بہنا، کیچڑ میں لت پت ہو جانا، نہاتے وقت ماں سے مار کھانا، اسی طرح کی اور چیزیں ہیں۔ بہرحال کسی عزت دار کو اس کا ماضی یاد دلا کر بے عزت نہ کیجیے کہ دیکھو آپ کتنے معزز بنے بیٹھے ہو، تم وہی ہو نا کہ جو آم توڑنے پر مالی نے مرغا بنا دیا تھا، یا کھیت سے مولی توڑنے پر تمہاری کیسی دھلائی ہوئی تھی، بچپن میں کیسے میلے کچیلے کپڑے پہنتے تھے، اب کیسے سوٹڈ بوٹڈ ہو۔ آپ اس قسم کی حرکتوں سے بچ کر رہیے، ورنہ امپریشن ایک مرتبہ بگڑ جائے تو دوبارہ بہتر بنانا بہت دشوار ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کردار کو بہتر بنانے والی خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔